کے ساتھ زرداری صاحب نے کوئی سمجھوتا کیا ہے کہ عمران خان کو ختم کیا جائے. عمران خان کو ذرا سوچنا چاہیے اس کے جو دشمن ہیں کیا وہ ملیٹنٹس کو ہائر کریں گے کہ اس کو ختم کریں, کیونکہ عمران خان خود طالبان خان ہے اور ایک ہفتہ پہلے اس نے کہا تھا کہ یہ جو اپ سرج ہے ملیٹنسی میں یہ اس لیے ہے کہ جو معاہدہ میں نے ان کے ساتھ کیا تھا اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوا. تو جو شخص خود ملیٹنٹس کا سرپرست ہو اس کا یہ کہنا کہ ملیٹنٹس کو ہائر کر کے مجھے ختم کرنے کی سازش کی گئی ہے, یہ بذات خود بتاتا ہے کہ شخص کا مینٹل لیول کیا ہے. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ مجھے ریئلی یہ لگتا ہے قانونی کا چارہ جوئی جو ہوگی جو بخاری صاحب نے کہا ہے وہ تو اپنا راستہ بنائے گی خود, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا دماغ چل گیا ہے. I genuinely believe that Imran Khan is now out of senses, and he's out of senses because of the loss of power. بھئی تو اگر آپ کا لاس آف پاور ہے تو آپ کو تو آئینی طریقے سے پرائم منسٹرشپ سے ہٹایا گیا, لیکن آپ نے خود اپنی دونوں گورنمنٹیں ختم کر دی, خود آپ نے 2 صوبائی اسمبلیاں ختم کر دی. تو if you have lost your mental balance تو اس میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا یا آصف زرداری صاحب کا تو کوئی قصور نہیں ہے. آپ کو اسمبلیاں نہیں چھوڑنی چاہیے تھی, آپ کو دونوں حکومتیں نہیں چھوڑنی چاہیے تھی. تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کا ایک سابق وزیر اعظم اقتدار سے خود محروم ہونے کے بعد اس کا دماغ چل گیا ہے. تو میں یہی 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں, قانونی چارہ جوئی ہوگی, اور یہ دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ شخص جو خود ملیٹنٹس کا سرپرست ہو اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ ملیٹنٹس کو ہائر کیا جا رہا ہے یہ خود اپنا مذاق اڑانے والی بات ہے. تھینک یو ویری مچ. قمر رضوان کارا. بہت شکریہ. میرے دونوں سینئر ساتھیوں نے آپ سے آج کی غرض و غایت بیان کر دی ہے. عمران خان نے جو کچھ الزام تراشی کی ہے, اگر ان کی سیاست کو ذرا غور سے دیکھا جائے تو عمران خان جب بھی مشکل میں ہوتے ہیں, ڈپریشن میں ہوتے ہیں, تو وہ اپنے مخالفوں, اپنی ناکامیوں کو اپنے مخالفوں پہ ڈال کے, وہ سنسنی خیزی پھیلا کے, وہ اداروں پہ حملے کر کے اس فیز سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, ڈیفلیکشن کرتے ہیں. اور یہ میڈنس نہیں ہے, اس کے پیچھے میتھڈ ہے. ان کی ساری پوری تاریخ جو ہے عمران خان کی سیاست کی وہ اسی سے مزین ہے. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی اپنے خلاف عالمی سازشوں کا, کبھی مقامی سازشوں کا, بہت سارے الزامات کا انہوں نے ایک پلندہ چھیڑا تھا. لیکن جب وہ کئی جماعتیں ایسی ہیں جو ان کے ساتھ نہیں تھیں تو وہ بہت بری تھیں, وہ ڈاکو تھے, وہ چور تھے, وہ فلاں تھے, ان کے ساتھ مل گئے تو سارے گناہ معاف ہو گئے. اسی طرح جب کئی ادارے تھے یا ان اداروں کے سربراہان تھے, جب ان کے ساتھ تھے, ان کو سپورٹ کرتے تھے تو ایک پیج پہ تھے. جب ان کا ساتھ چھوڑا, انہوں نے کہا ہم نیوٹرل ہو کے اپنا کام کریں گے, ہم غیر آئینی کام نہیں کریں گے, تو اس کے بعد عمران خان نے انہیں بھی گالیاں دینا شروع کر دی. اگر کوئی شخص فوج کے سربراہ کو یا فوج کے ادارے اور اپنے دیگر جو ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان ہیں انہیں غداری سے مرتکب کرتا ہے, وہ کہتا ہے وہ غدار ہے, تو اس سے بڑے الزامات اور کیا ہوں گے. یہ کوئی نئی بات انہوں نے نہیں کی ہے. لیکن اس سے پہلے بھی اپنے مخالفوں کو جیلوں میں ڈالنا, الزام تراشی کرنا, کریکٹر اسیسینیشن کرنا اور ان کے خلاف طوفان بدتمیزی بپا کرنا اور خاص مواقع پہ سنسنی خیزی پھیلانا, یہ عمران خان کی سیاست کا ایک وتیرہ ہے. یہ فاشزم کا ہتھیار ہے. اور عمران کی سیاست جمہوری نہیں ہے, وہ فاشسٹ پالیٹکس ہے. اب بھی انہوں نے کیا کیا ہے, اور یہ کوئی خالی الزام نہیں ہے آج آپ کے سامنے, ورنہ وہ روز اس طرح کی ہرزہ سرائی کرتے ہی رہتے ہیں, گالیاں دیتے ہی رہتے ہیں. لیکن آج آپ کو زحمت ہم نے اس لیے دی کہ آپ کے ذریعے قوم کے سامنے بھی رکھیں اور میموری کو بھی اپنی کو ٹھیک کریں. عمران خان نے ایک اسپیسیفک الزام لگایا ہے, یہ ویگ الزام نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے ہماری قیادت کو کہ انہوں نے دہشت گرد تنظیموں کو پیسے دیے ہیں.
انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اندر پاکستان کی ایجنسیوں کے سرکاری اعلیٰ ادارے جو ہے ان کے لوگ شامل ہیں. وہ پاکستان کی ایجنسیز کو اور اپنے مخالف لیڈرز کو الیج نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ کام شروع ہو گیا ہے, پارشلی یہ کام, یہ ایکٹ ہو گیا ہے, یعنی پیسے دے دیے ہیں. یہ انتہائی گھناؤنا الزام ہے. ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ہم قوم کے سامنے بھی یہ بات رکھنا چاہتے ہیں. ہم یہاں پہ مطالبہ کر رہے ہیں آج قوم کو, آج میڈیا کو, ساری سول سوسائٹی کو عمران خان سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے. انہوں نے ایک اسپیسیفک الزام لگایا, انہوں نے یہ نہیں کہا کو ہیر سے ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کسی نے بتایا, انہوں نے اپنے انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ باتیں کی ہیں. تو وہ سامنے لائیں وہ انفارمیشن کیا ہے, ان کے پاس ثبوت کیا ہے. اور میں عدلیہ سے بھی گزارش کروں گا, ہم تو ایک جماعت کے طور پہ بالکل اپنا جو لیگل حق ہے وہ استعمال کریں گے, اور یہ خالی ڈیفارمیشن کا کیس نہیں ہے. یہ آپ ذرا غور کریں, خان صاحب نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ جو لوگ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ میرے مخالفوں کو لوگ باہر نہیں نکلنے دیں گے, یہ بازاروں میں نہیں جا سکیں گے, ان کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی, یہ ان کے بچے اسکولوں میں نہیں جا سکیں گے. اس کے بعد انہوں نے کبھی الیکشن کمیشن کے ساتھ یہ سلوک کیا, کبھی باقی جگہوں پہ کیا, اور آج پھر جو الزام لگایا ہے ہماری قیادت کے اوپر, ہمارے جو سیکنڈ ایئر ہم بیٹھے ہیں, ہمارے اوپر کل کوئی پی ٹی آئی کا کوئی کارکن جو ہے وہ اسی بات سے انسٹیگیٹ ہو کے کوئی حرکت کرے گا. یہ کیا چاہتا ہے عمران خان؟ بنیادی طور پہ ایک لڑائی چاہتا ہے. وہ اپنی پالیٹکس جوں شرنک ہوتی جا رہی ہے اس سے نکلنے کے راستے پیدا کرنا چاہتا ہے. اس لیے ہم تو جو کریں گے وہ ہماری قانونی بھی ذمہ داری پوری کریں گے, سیاسی بھی ذمہ داری پوری کریں گے. لیکن میں عدلیہ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر یہاں پہ اتنا بڑا واضح الزام ہے, اور میں یہاں مطالبہ پیپلز پارٹی کا بندہ ہو کے مطالبہ کر رہا ہوں, اس معاملے کو فوری انویسٹیگیٹ کیا جائے, اور اگر کوئی قصوروار ہے, جو بھی ہے, میں ہوں, بخاری صاحب ہیں, کوئی بندہ ہے, کوئی ادارہ ہے, اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. کہ اتنا گھناؤنی بات کہ کسی کے قتل کے مقدمے جو پلان کرے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرائے. اور اگر یہ جھوٹ ہے, اور اگر عمران خان اپنے ثبوت نہیں دیتا ہے, تو پھر یہی سلوک عمران خان کے خلاف ہونا چاہیے, اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ جب چاہو آپ لوگوں کی عزتیں اچھالو, جب چاہو ان کی پگڑیاں اچھالو, آپ ان کی زندگیوں کو نفرت کا شکار کر دو؟ یہ بات قابل قبول نہیں ہے. ہمیں انتہائی تکلیف ہے اس بات سے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہماری قیادت کو, ہماری جماعت کو اور پاکستان کے اداروں کو عمران خان پہلے بھی بلیم کر رہا تھا, اور آج اس نے جو الزام لگایا ہے, میں آپ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں قوم سے. یہ تو پہلے کہتا تھا, جب اس پہ وزیر آباد میں حملہ ہوا ہم سب نے کہا ہمیں تکلیف ہے, ہم نے کہا عدلیہ سے آپ کمیشن بنائیں. انہوں نے ایک جے آئی ٹی بنائی, پھر دوسری یہ ان کی اپنی گورنمنٹ نے بنائی, ہمارے فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں بنائی تھی. وہ پروونشل گورنمنٹ ان کی تھی, وزیر ان کے تھے, وزیر اعلیٰ ان کے تھے, جو انٹیریئر منسٹر پنجاب کے تھے وہ ان کے تھے, ان کی جماعت سے تھے. انہوں نے جے آئی ٹی بنائی, ایک دفعہ تبدیل کی, دوسری دفعہ تبدیل کی, تیسرے جو اس کا ہیڈ تھا وہی رہا. اور اس جے آئی ٹی کے ہیڈ کے ساتھ ہمارا تو بہت الگ بڑا تلخ تھا. فیڈرل گورنمنٹ تو اس کو وہاں سے ہٹانا چاہتی تھی, لاہور کے سی پی او کو, لیکن ان کی رپورٹ جو آئی ہے وہ ساری قوم کے سامنے ہے. انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ان کا اپنا اپوائنٹڈ بندہ تھا, کہ اس کے اندر کوئی بندہ, اس بندے کے جو لاہور والا وزیر آباد والا انسیڈنٹ ہے, جس نے حملہ کیا لڑکے کے ساتھ, کوئی پیچھے اس کے ساتھ شامل نہیں ہے, کوئی معاونت نہیں ہے, وہ اس کا ذاتی فیل ہے. اب بھی عمران خان ہم پہ الزام لگا رہا ہے, اس کے اپنے بنائے ہوئے انویسٹیگیٹرز. سپریم کورٹ میں چلے جاؤ, وہاں کمیشن بن جائے, سپریم کورٹ کا اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور ہم بالکل یہ زوردار مطالبہ کریں گے کہ سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے, اس معاملے کو حتمی کردار تک, لیول تک پہنچائے, اور جو بھی کوئی ہے سزا دے اس کو. اور اس طرح کے الزامات پاکستان کی سیاست کو رہتی سہتی جو کثر ہے وہ نکالنے کی کوشش ہے, ہم اس کی بالکل اجازت نہیں دیں گے. تھینک یو ویری مچ. نہ کل وہ سچا تھا نہ آج وہ سچا ہے. وہ کل بھی جھوٹ بول رہا تھا, وہ آج بھی جھوٹ بول رہا ہے. دیکھیے ہم نے تو ایک ہوتا ہے نا بندے کا سیاسی طور پہ بیان دے دینا, چلو ہمارے خلاف روز بیان دیتے رہتے ہیں, وہ اس طرح کی مغالطات ہیں جو ان سے آتی رہتی ہیں ہماری طرف, ساری جماعتوں کی طرف. انہوں نے ہمیں کتنے عرصے کے لیے ہمارے قیادتوں کو جیلوں میں رکھا,
اور اب وہ ایک اور کام کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے لاہور میں جا کے ڈیرا ڈالا ہوا ہے. اسلام آباد کی رہائش کے گرد میں وہاں پہ جو سیکیورٹی کھڑی تھی اگر سیکیورٹی کم کی گئی ہے, اس پہ ہنگامہ ہوا. کل بڑی ڈیبیٹ تھی کہ جی سیکیورٹی ہٹا دی گئی. وہ بھائی اسلام آباد کے گھر میں وہ رہتے نہیں ہیں, وہاں کس بات کی سیکیورٹی, دیواروں کی سیکیورٹی کرنی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں مجھے پکڑا گیا تو ہنگامہ ہو جائے گا, ملک میں پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی. وہ بھائی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ یا باقی ہماری اتحادی حکومت جو ہے, ہمارے دور میں کوئی ایک بندہ گرفتار نہیں ہوا. اگر فواد چودھری گرفتار ہوا, میں میڈیا کے اس سیکشن کے اوپر بالکل میرا زوردار گلہ ہے, تکلیف ہے ہمیں اس بات کی کہ آپ نے حکومت کو بلیم کیا کہ جی یہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. اس پہ ڈیبیٹس ہوئی بڑی, کیا انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے گورنمنٹ کے کہنے پہ پرچہ دیا ہے, دھمکیاں دی ہیں فواد چودھری نے الیکشن کمیشن کو, ان کے بچوں کو, ان کے مستقبل کو, ان کی فیملیز کو. اس کے جواب میں ایک کانسٹیٹیوشنل آفس ہے, وہ گیا ہے عدالت میں, وہ گیا ہے پولیس کے پاس, انہوں نے پرچہ دیا ہے, ایف آئی آر ہوئی ہے. اس میں حکومت کا کیا تعلق ہے؟ اور کہتے ہیں کہ خان صاحب کو گرفتار کرنے کے خدشے ہیں. ہم نے گرفتار کرنا ہوتا تو جیلی کیسز میں جس طرح یہ گرفتار کرتے رہے ہیں کب کے گرفتار ہو چکے ہوتے. لیکن اور دیکھیں, اپنے گھر کے باہر اپنے سیاسی کارکن بٹھا دیے لا کے کہ جی اگر فرض کریں, آپ تو خود کہتے تھے نا قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے, تو آ جاؤ قانون کو فیس کرو. یہ کیا طریقہ کار ہے آپ کو کہ اگر گرفتار ہوا, میں گرفتاری کی بات نہیں کر رہا, لیکن اگر قانون کو کسی کیس میں کوئی مطلوب ہوگا تو وہ اپنے سامنے کارکن کھڑا کر کے سرکاری اداروں کے ساتھ لڑائی کرانا چاہتے ہو. یہ کیا طریقہ ہے, یہ کیا ترتیب ہے؟ کیا یہ پاکستان میں اب مروج ہوگا؟ کیا اس سے سوسائٹی کی بہتری آئے گی؟ ساری قوم کو سوچنے کی ضرورت ہے. یہ خالی لائٹر باتیں نہیں ہیں, ان کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. تھینک یو. یہ بہت بڑا الزام, جیسے کہ قائد صاحب نے کہا کہ الزام ہی انہوں نے تو واضح کہا کہ لیے ہیں پیسے. بی بی شہید کی اگر ہم شہادت کو دیکھیں تو جن قوتوں کا پیچھے ہاتھ ہے آج عمران خان, انہی قوتوں کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب کو یعنی کہ الزام لگا رہے کہ ملٹنٹس کو انہوں نے پیسے دیے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سازش ہے جو بنی جا رہی ہے, اور کیا صرف آپ ایف آئی آر درج کروائیں گے جو لیگل وہ ہے, یا پھر کوئی آپ ایک احتجاجی تحریک بھی چلائیں گے اس حوالے سے؟ پہلے تو ہمارا جو لیگل نوٹس, ہماری لیگل ٹیم نوٹس دے گی عمران خان کو, اور ہم ہر کام آئین اور قانون کے مطابق ہماری جماعت کرتی ہے. جہاں تک رہا دہشت گردی کے حوالے سے, بابر صاحب نے آپ پہ بڑا واضح کر دیا کہ ان کے روابط ان تنظیموں کے ساتھ کیسے تھے اور ان تنظیموں کا شکار کون سی جماعتیں ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ ہے کہ جو ان تنظیموں کے اقدامات جو انہوں نے اٹھائے ان کا ہم شکار رہے ہیں. تو اس لیے ہمارا تو کوئی واسطہ بھی نہیں ان سے, اور نہ ہمارا کوئی تعلق ہے. تعلق ہمیشہ اسی کا تھا, اسی لیے اس کو طالبان خان نہیں کہتے تھے. پیپلز پارٹی کا کوئی واسطہ نہیں ہے ان کے. قائدہ صاحب, آپ کیونکہ حکومت کا براہ راست حصہ ہیں, یہ تو مانا جا سکتا ہے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ نے سیاسی عذاب نازل کیا ہے, لیکن آپ کی حکومت نے جو عوام کو مالی عذاب نازل کیا ہے, ڈار صاحب آئے تھے کہ $200 وہ ہو گیا $300. اب تو سنا کہ پیٹرول بھی کوئی 280 تک جائے گا, اور اس کے بعد جو مہنگائی ہونی ہے اس کے جو نتائج ہوں گے, ظاہر جو حکومت ہے وہ اس کو قیمت ادا کرنی پڑے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ ایک یہ. دوسرا, بابر صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو غداری کے مقدمات اور توہین فلاں کی یہ سلسلہ آخر کب ختم ہوگا؟ آپ سینٹر رہیں, آپ ان بڑے معاملات سے گزریں. اس وقت آپ کی حکومت ہے, لیکن علی وزیر ابھی بھی وہ جیل میں ہے, اسپیکر پروٹیکشن آرڈر جاری کرتا ہے, وہ سیکرٹری. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آج ہم نے جواب دے دوں پھر آپ یہ جو علی وزیر کی بات کریں, دوسرا میں اس پر کھل کے بات کروں گا, لیکن اس وقت جو بات کر رہا ہوں میں صرف عمران, اس لیے میں اس ایشو سے ڈیفلیکٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن اگر آج شام کو اگر آ گئے اس پر علیحدہ آپ کے ساتھ بات کروں. اور یہ مہنگائی ایک بہت سیریس ایشو ہے, بلا شبہ اس وقت بڑا مسئلہ ہے. بے روزگاری, اکانومی کی حالت اچھی نہیں ہے, یہ کچھ بھی بات نہیں ہے, لیکن آج ہم اس کے اوپر بات, یہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے. لیکن آج ہم یقین, جس طرح بابر صاحب نے کہا کہ اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو شام کے پروگرامز میں بیٹھیں گے, اس کے علاوہ جب بھی بات ہوگی اسی پہ آج سنگل پوائنٹ ہمارا ایشو ہے. بخاری صاحب, عمران خان کے ساتھ شیخ رشید نے بھی یہی الزام لگایا ہے کہ ہمارے لیڈر کو وہ مروا رہے ہیں, آصف زرداری صاحب. کیا آپ اس کے خلاف بھی کوئی قانونی چارج ہوئی؟ اس کی اسٹیٹمنٹ ہم دیکھ لیں گے, ہماری لیگل ٹیم فیصلہ کر لے گی. لیکن جس نے بھی
بے بنیاد الزامات لگائے جس کی ہم آج یہاں مذمت کرنے بھی بیٹھے ہیں. تو جو لیگل کورس ہمیں اویلیبل ہے ہم وہ بالکل اڈاپٹ کریں گے. تھینک یو جی. سر بڑی اچھا لگا آپ جن سینئر سیاستدانوں کو بیٹھا ہوا دیکھ کے, اور بہت دیر بعد ایسا مشترکہ آپ سے بیان آیا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ عمران صاحب کو بڑے کلیئر الفاظ میں قانونی کارروائی کا بھی کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ صحافیوں کو بھی اس وقت جو ہے وہ تھریٹ کیا جا رہا ہے. ابھی شیخ رشید صاحب نے ہمارے چینل کو کہا کہ ہمارے رپورٹر کو بڑی نازیبہ الفاظ بولے. پھر فواد چوہدری صاحب کی بیگم نے آ کے 24 کا لوگو اٹھا دیا, اور عمران خان صاحب نے کہا جی جو میرے خلاف سازش ہوئی تو وہ 24 کے مالک نے کی ہے. تو یہ کیا سائیکی ہے, پہلے سیاستدان اور اب عمران خان صاحب کی طرف سے صحافی بھی ٹارگیٹ ہو رہے ہیں. اس میں بڑی سمپل ہے, ہم آزادی صحافت پہ بلیو کرتے ہیں اور ہم کبھی بھی نہیں یہ چاہیں گے کہ اس جمہوری معاشرے میں قدغن لگے صحافت پہ. لیکن جیسا کہ میرے ساتھیوں نے کہا ہمارا آج فوکس بنیادی طور پہ اس کے الزام پہ تھا. باقی ایشوز پہ جب ہم کہیں گے ہم آپ سے بات یہ اس پہ صرف اتنی گزارش ہے, ایک چھوٹی سی گزارش, اتنی سی گزارش ہے اس پہ کہ آزادی صحافت یہ اسی کا حصہ ہے. عمران خان اپنے دور میں صحافیوں اور صحافتی اداروں کے خلاف ظلم کرتے رہے, اب وہ کچھ خاص لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ اسی کمپین کا حصہ ہے جس کے اوپر انہوں نے زرداری صاحب پہ بھی الزام لگایا ہے. تو سب کے مذمت کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی نیوز کانفرنس جاری تھی, جہاں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے قمر زمان قاہرہ کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان نے پہلے عالمی ملک کی سازشوں کا تذکرہ, اب پھر اس کے بعد اداروں کے سربراہان نے ان کا ساتھ چھوڑ گئے تو ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں. اس سے پہلے اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈالنا اور خاص مواقع پر سنسنی پھیلانا ان کا وتیرہ رہا ہے. ان کا یہ بھی اندیا دینا تھا کہ ہماری لیگل ٹیم ورکنگ کر رہی ہے, اس کے بعد عمران خان کو نوٹس کیا جائے گا.